بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہر قسم کی بندش ختم، اس سے آپ کی بندشیں تو ختم ہوں گی اس عمل سے، اور اس عمل سے آپ کی جو بھی حاجت ہو، جائز حاجت، وہ بھی پوری ہوں گی۔ یعنی آپ کی کسی قسم کی بھی حاجت ہو، آپ کو دیش ودیش جانا ہے، آپ کو باہر جانا ہے، یا آپ کو پیسے کی پرابلم ہے، یا اور کچھ آپ کا مسئلہ مسائل ہے، تو اس سے آپ کی حاجت بھی پوری ہوں گی اس عمل سے، اور صرف ایک دن کا عمل ہے۔ اور اگر آپ کے اوپر اگر بندش ہے کسی قسم کی، یعنی کسی بھی قسم کی ہو، شادی کے اوپر بندش ہو، یا آپ کے کاروبار کے اوپر بندش ہو، یا آپ کے خود کے اوپر بندش ہو، یا کسی نے آپ کے اوپر جادو کرایا ہو، یا جو ہے آپ جس مکان میں رہتے ہو اس مکان میں بندش ہو، یعنی اس مکان میں کچھ مسئلہ مسائل پیش آتے ہو، یعنی آپ کے جیسے بھی مسئلہ مسائل ہو، انشاءاللہ وہی سے ایک عمل سے ہوں گے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے آدمی اگر عمل کر رہا ہے، اس کو عمل میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، بار بار اس کو عمل میں ناکامیابی مل رہی ہے، تو وہ اس عمل کو کریں گا تو انشاءاللہ پھر اس کو دوسرے عملیات میں بھی کامیابی ملنا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی عمل کی بھی جو بندش ہے، وہ عمل کی بندش بھی ختم ہو جائیں گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاگرد سے استاد ناراض ہو جاتے ہیں، اور استاد کی ناراضگی سے وجہ سے استاد جو ہے اس شاگرد کے جو عمل کو بھی باندھ دیتے ہیں، تو اس سے اس کے کوئی عمل کامیاب نہیں ہوتے، اس کے پھر کوئی عمل کام نہیں کرتے۔ تو آپ اگر اس عمل کو کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس عمل جو استاد نے اگر جو لاک لگایا ہو شاگرد کے اوپر، وہ لاک بھی کھل جائے گا، وہ گرا کھل جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ دوسرے عملیات میں اسے کامیابی ملے گی۔ یعنی عمل ایک ہے اور اس کے فوائد بہت ہے، بہت زبردست عمل ہے، اور صرف ایک دن کا عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ابھی ہم چلتے ہیں عمل کی جانب۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہو، کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو، لیکن اب جب آپ عمل کریں تو اس وقت آپ کو سکون ہو، یعنی آپ کو شور و گل نہ ہو، آپ جو نہایت اطمینان کے ساتھ عمل کو پڑھیں، اور ہو سکے تو آپ سکون کا وقت ہوتا ہے نماز فجر کے بعد، جب لوگ سوتے رہتے ہیں، یا پھر نماز عشاء کے بعد جب بھی لوگ سوتے رہتے ہیں۔ مطلب ہے نا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس عمل کو کریں تو تنہائی میں کرے، سکون کے ساتھ کرے، اور یکسوئی قلب کے ساتھ کرے، اور دھیان سے پڑھیں۔ ابھی اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو سب میں پہلے بازار سے ایک چھری لانا ہے۔ چھری پوری لوکھنڈ کی ہو۔ جب آپ وہ نئی چھری لگیں گی، جونی چھری نہیں لگیں گی، گھر کی چھری آپ استعمال نہیں کر سکتے ہو، خاص اس عمل کے لیے آپ کو ایک چھری لے کے آنا ہے۔ جب آپ اس چھری کو لے کے آ گئے، پھر آپ کوئی بھی ایک وقت آپ کے حساب سے طے کریں۔ میرے حساب سے تو نماز فجر کے بعد کرو، یا پھر نماز عشاء کے بعد کرو، کوئی بھی ایک ٹائم کرو جس میں آپ کو سہولت ہو۔ صرف ایک ہی دن کا عمل ہے اور ایک ہی ٹائم کا عمل ہے۔ ایک ہی دن کے عمل سے انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب آپ نے اس چھری کو لے کے آ گئے، پھر آپ کو جس کمرے میں عمل کرنا ہے وہ کمرہ پاک صاف ہو، آپ کے کپڑے پاک صاف ہو، آپ باوضو سے آپ ہو سکے تو وائٹ لباس پہنیں۔ اگر وائٹ لباس نہیں پہنیں گے تو بھی چلے گا، لیکن بہتر ہے کہ وائٹ لباس پہنیں۔ جب آپ وائٹ لباس پہن لیے، پھر جو آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے، اور اس چھری کو جو آپ نے بازار سے لے کے آئی ہے نئی چھری، اس چھری کو جو ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سامنے رکھ کر کے آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا، درود ابراہیم آپ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اس طریقے سے آپ کو 10,000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 10,000 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد واپس آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے اس چھری کے اوپر دم کر دینا ہے، اس چھری کے اوپر آپ کو پھونک دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہے، اگر آپ نے اس عمل کو آپ کے لیے کیا ہے تو آپ کو کہنا ہے فلاں بنت فلاں، اگر لیڈیز ہے تو فلاں بنت فلاں، اور اگر جینس ہے تو فلاں بن فلاں، یعنی آپ کے جو بھی فلاں کی جگہ پہ اپنا نام لگانا ہے اور اپنی والدہ کا نام لگانا ہے۔ اور اگر جس دوسرے کے لیے کر رہے ہو تو اس کے لیے بھی ایسی ہے، آپ دوسرے کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو، اور آپ کے خود کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہو۔ جب آپ نے اس عمل کو پورا پڑھ لیا ہے، پھر فلاں بن فلاں اگر جینس ہے تو، اور اگر لیڈیز ہے فلاں بنت فلاں، یہاں پہ آپ کو اس کا نام لینا ہے، اور پھر اس کا کام بولنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ یعنی آپ کو جو ہے فلاں بن فلاں بولنا ہے، اور پھر جو ہے اس کا کام بولنا ہے، یعنی اس کی جو بھی پھر آپ کو کہنا ہے جس قسم کی بھی اس شخص کے اوپر بندش ہے، یا اس کی جو بھی حاجت ہے، یا اس کے اوپر جو بھی مسئلے مسائل ہے، یا اللہ اس کو دور کر دے، عافیت کے ساتھ ختم کر دے، یہ معاملے کو پورا ختم کر دے۔
आफियत के साथ। अल्लाह इसके ऊपर से जो भी परेशानी है, जो भी बंदिश है, जो भी रुकावट है, जो भी मसले मसाइल है, इसके ऊपर से ख़त्म कर दे। यानी आप दूसरे के लिए भी इस अमल को कर सकते हो, और अगर आप आपके लिए करना चाहते हो तो आपके लिए भी आपको इसी तरीके से कहना है। यानी अमल को पढ़ना है, अव्वल आखिर आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, और अल्लाह समद को 10,000 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको फ़ला बिन फ़ला, अगर जेंट्स है तो बिन लगेगा, अगर लेडीज़ है तो बिनते लगेगा, फ़ला बिन फ़ला बोल करके फिर उसका काम बोलना है। फिर उस छुरी के ऊपर वापस से दम कर देना है। फिर उस छुरी को लेकर के जाना है किसी वीरान जगह पे, कोई जंगल में या कोई पहाड़ पे, जिस जगह पे लोगों का आना जाना कम होता हो। लोग तो आएंगे जाएंगे, लेकिन ऐसी जगह तलाश करो जहाँ पे लोगों का आना जाना कम होता हो। जब आपको वो जगह मिल जावे, फिर क्या करना है, उस छुरी को गाड़ देना है, ज़मीन में गाड़ना है, दफन नहीं करना है। मुर्दे को दफन करते हैं, ये दफन नहीं करना है, इसको गाड़ देना है। और इतना गाड़ना है जिस तरीके से हम खीले को कैसा ठोक देते हैं दीवार के अंदर, तो खीला कैसे अंदर चले जाता है, तो इस छुरी को जो है ताकत से, फुल ताकत के साथ जो है ज़मीन में गाड़ देना है। और गाड़ने से पहले वापस आपको एक बार कहना है कि अल्लाह फ़ला बिन फ़ला की मुश्किलें, रुकावटें, परेशानी को आफ़ियत के साथ ख़त्म फरमा, दूर फरमा, और उसको जो है तकालीफ से निजात अता फरमा। जो भी उसके मसले मसाइल है वो कहना है, और वो कहे बाद जो आपको उसको ज़मीन में गाड़ देना है। बस ये गाड़ करके फिर आपको आपके घर आ जाना है। बस इतना ही आपको अमल करना है। फिर आप देखो 24 घंटे के अंदर अंदर उसके हालात कैसे बदलना शुरू हो जाते हैं, और उसके ऊपर से जो भी तकालीफ है और जो भी मसले मसाइल है वो आफियत के साथ हल हो जाएंगे। आप खुद देखोगे इस अमल का रिज़ल्ट और इस अमल का पावर क्या है। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें और दुआ खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दें। और आप हमारी वीडियो को लाइक करें, आप अगर लाइक करेंगे तो चैनल मजबूती की तरफ जाएगा। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।